بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی خاندان یعنی عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتاؤں گا کہ ارطغرل غازی کے خاندان آج کل کہاں ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد شیشم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی، اور سلطان محمد شیشم کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور بعد میں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ناظرین، ان کی وفات 16 مئی 1926 کو اٹلی میں ہی ہوئی، اور ان کو پھر دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ جب تک وہ زندہ رہے، عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ ناظرین، دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید افندی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے دوستو، ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے سے ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے ان کے اپنے ہی ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ ناظرین، عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھے، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام افراد بھی جلا وطن کیے گئے۔ خیر، ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا، سو انہوں نے پہلے مصر جانا پسند کیا کہ کبھی وہ بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام جانے کا ارادہ کیا کہ وہ بھی ایک قریبی ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ ناظرین، خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادے علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا۔ وہ تو اپنا ساز و سامان اور پیسہ روپیہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوگا۔ سلطان محمد شیشم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس، فرانس میں ہوئی۔ پھر ان کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نیاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ شہزادے احمد نیاد سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے۔ 4 جون 1954 کو بیروت، لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے، جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے برعکس جدید طرز زندگی اختیار کی۔ 19 مئی 1973 کو نائس، فرانس میں ہی ان کا انتقال کسی بیماری کی وجہ پر ہوا۔
ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان آل عثمان کے سربراہ بنے۔ شہزادے محمد عبدالعزیز سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے۔ ان کا بھی انتقال 1977 نائس میں ہی ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے علی واصف مقرر ہوئے۔ شہزادے علی واصف احمد نیاد کے بیٹے تھے۔ وہ 1935 میں مصر میں رہائش پذیر تھے۔ 9 دسمبر 1983 کو مصر میں 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے محمد اورحان دوم مقرر ہوئے۔ شہزادے محمد اورحان دوم سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد عبدالقادر کے بیٹے ہیں۔ وہ 12 مارچ 1994 کو فرانس میں وفات پا گئے۔ 1994 سے ارطغرل خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان جلا وطن ہوئی، یہ اس وقت آسٹریا میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو خبر موصول ہوئی تو یہ وہیں رہے اور بعد میں نیو یارک امریکہ منتقل ہو گئے اور کافی عرصے وہیں رہے۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا اور پھر 2004 میں یہ ترکی میں ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ 24 دسمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول ترکی میں ہی انتقال کر گئے۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد رہائش پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، جن میں امریکہ، بغداد، ہنگری، فرانس، مصر وغیرہ شامل ہے۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ اور آج کل ناظرین عثمانی خاندان کے سربراہ دودار علی عثمان ہے۔ وہ بایزید عثمان کے وفات ہونے کے بعد سربراہ مقرر ہوئے۔ بایزید عثمان 2009 میں خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔